نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ فکر آخرت۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اور فکر آخرت کو انسانی زندگی کی کامیابی اور سنورنے میں بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور اسے حقیقی اسلامی تصوف کی بنیاد اور اساس قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں ان دو صفات کو پیدا کرنے کے لیے بہت محنت فرمائی ہے۔ کبھی ان صفات کے فضائل اور فوائد بیان فرمائے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کے جلال اور قہر اور آخرت کے سخت ترین حالات کا تذکرہ فرمایا، تاکہ دلوں میں اللہ کا خوف اور فکر آخرت پیدا ہو۔ جب یہ صفات دل میں آ جائیں تو انسان کی ساری زندگی بدل جاتی ہے، خواہشات اور شہوات کی اتباع سے جان چھوٹ جاتی ہے، اور انسان کے لیے دین اسلام پر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ و نصیحت کے ذریعے لوگوں میں اللہ کا خوف اور فکر آخرت کو پیدا کیا، جس کے اثرات یہ تھے کہ وہ معاشرہ جو ساری دنیا میں بد تہذیبی کی مثال بنا ہوا تھا، وہی معاشرہ ساری دنیا کے سامنے مثالی معاشرے کے طور پر رونما ہوا۔ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی تعلیمات پر عمل کی ضرورت ہے، تاکہ اسلامی معاشرہ اپنی کھوئی ہوئی اقدار حاصل کر سکے۔ اس حوالے سے چند احادیث مبارکہ پیش خدمت ہیں۔ حدیث مبارک نمبر 1، عن الطفیل ابن ابی بن کعب عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جامع ترمذی حدیث نمبر 2457۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، جب 2/3 رات گزر جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور فرماتے، لوگو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، قریب آ گیا ہے کائنات کے نظام کو ہلا ڈالنے والا قیامت کا بھونچال، یعنی جب اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے، اور اس کے بعد آ رہا ہے دوسرا، یعنی دوسری مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ موت ان سب احوال کو ساتھ لے کر سر پر آ چکی ہے۔ حدیث مبارک نمبر 2، عن شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله جامع ترمذی حدیث نمبر 2459۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمجھدار وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو پہچانے اور مرنے کے بعد کام آنے والے نیک اعمال کرے، اور بے وقوف وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو نفسانی خواہشات کا تابع بنائے، یعنی اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی بجائے اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرے اور اللہ سے پھر امیدیں بھی باندھے۔ حدیث نمبر 3، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامة من عند ربه حتى يسأل عن 5، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم جامع ترمذی حدیث نمبر 2416۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اس وقت تک کوئی شخص پاؤں بھی اٹھا نہیں سکے گا یہاں تک کہ اس سے 5 سوالات نہ پوچھ لیے جائیں۔ اس نے عمر کیسے گزاری، جوانی کہاں کھپائی، مال کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ حدیث نمبر 4، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك قال والله يا رسول الله انی ارجو اللہ وانی اخاف ذنوبی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا اعطاه اللہ
إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 983۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس اس وقت تشریف لے گئے جب وہ دنیا سے رخصت ہونے کے قریب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہاری دلی کیفیت کیسی ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس وقت میری کیفیت یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے گناہوں کی سزا اور اس کے عذاب کا ڈر بھی رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دل میں ایسے وقت میں بھی یہ دو کیفیتیں جمع ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو وہ ضرور عطا فرمائیں گے جس کی اسے امید ہے، یعنی اپنی رحمت، اور اس چیز سے اس کو ضرور محفوظ رکھیں گے جس کا اس کے دل میں خوف ہے، یعنی سزا اور عذاب۔ حدیث نمبر 5۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ ایاک ومحقرات الاعمال فإن لها من اللہ طالبا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4243۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی خاص طور پر فکر کرو جن کو معمولی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان گناہوں کی بھی پوچھ تاچھ ہوگی۔ حدیث نمبر 6۔ عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد مؤمن يخرج من عینیہ دموع وإن كان مثل رأس الذباب من خشية الله ثم تصيب شيئا من حر وجهه إلا حرمه الله على النار۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4197۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کی آنکھوں سے اللہ کے خوف اور ہیبت کی وجہ سے آنسو نکل آئیں، اگرچہ وہ بہت معمولی مقدار میں ہوں، مثلا مکھی کے سر کے برابر ہی ہوں، پھر وہ آنسو بہہ کر اس کے چہرے پر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس چہرے کو جہنم کی آگ کے لیے حرام کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔